ونصلی علی رسول الکریم۔ میں نے پچھلے درس میں ایک بات تو یہ بتائی تھی کہ قرآن پاک کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ باقی ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دے۔ تو مرزا دجال جو جھوٹا تھا اور کذاب تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ کے مجموعہ اشتہارات میں کہ یہاں پر دیکھو نا الذی ارسل رسولہ، وہ کہتے ہیں اس رسولہ سے میں مراد ہوں، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسرا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے ایک کتاب ہے اس کی روحانی خزائن، اسی طرح ایک کتاب ہے النبوت فی الاسلام، ایک اور کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ اس میں وہ لکھتا ہے اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسی ہی بغیر فرق ایک ذرا کے اللہ تعالیٰ کی اس کلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی۔ قادیانی جھوٹا کہہ رہے جو کس کو ہوئی؟ مجھے، اپنے آپ کو وحی کا اہل سمجھتا ہے، ایسا دجال اور جھوٹا تھا جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے، اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، یہ دیکھیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر، قادیانی جھوٹا اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پر نازل، وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل کیا، اپنے آپ کو نبوت میں شریک کر لیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی 23 برس کی، یعنی جھوٹا تھا نا، پیغمبر علیہ السلام کو جو چیزیں ملتی ہیں نا وہ چراتا تھا، یہاں پر ادھر وہاں وہی 23 سال میں مکمل ہوئی نا، یہاں اپنے بارے میں کہہ رہے کہ میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں، میں اس پاک وحی پر ایسا ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہے۔ یہاں پر یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ملی 23 سال کی عمر میں، تو اس کے بارے میں کہہ رہے کہ مجھے بھی 23 سال کی عمر میں وحی ملی۔ ایک حوالے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مجھے بھی کر دی۔ تو یہ وہ اس کی غلط دعوے ہے اور جھوٹے جو اس نے اپنی طرف وحی کی نسبت کر کے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہمارے لیے عام سادہ لوگ مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کئی بڑے تعلیم یافتہ لوگ الجھ جاتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ عیسائیوں کو کچھ نہیں کہتے، یہودیوں کو کچھ نہیں کہتے اور ان کے پیچھے لگے ہیں تو بس کافر ہے، بات ختم ہوگی۔ ہم کہتے بات ختم نہیں ہوئی۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، کئی دکانیں گوشت کے، ایک آدمی نے خنزیر لٹکایا ہوا ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور اوپر لکھا بھی ہے کہ خنزیر کا گوشت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ لوگ کھاتے ہیں، انگریز کھاتے ہیں۔ ایک آدمی اس نے کتے کا گوشت لٹکایا ہوا ہے کہ کتے کا گوشت ہے، چائنا والے کھاتے ہیں، فلپائن والے، اوپر والے جو لوگ ہیں کھاتے ہیں، اس نے لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے بکرے کا گوشت لٹکایا ہوا ہے کہ بکرے کا گوشت ہے، مسلمان کھاتے ہیں۔ ایک چوتھا آدمی ہے، اس نے لٹکایا ہے خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت، اوپر لکھا ہے بکرے کا گوشت۔ اب ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، دبوچ لیتے ہیں، مارنا چاہے، کہتے ہیں یار وہ بھی خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، وہ کتے کا گوشت بیچتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتے، اور مجھے ہم کہتے ہیں اس نے لکھے کہ خنزیر ہے۔ نقطہ سمجھ گئے؟ وہ دھوکہ نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں جو لوگ خنزیر کھاتے آ جائے۔ دوسرے نے کتے کا لکھا ہوا ہے کہ کتے کا گوشت ہے، جو کتے کا گوشت کھاتے آ جائے، جو بد مذہب ہو، اسلام میں نہ ہو، یہودی ہو، فارسی ہو، کوئی بھی ہو۔ تیرا تو مسئلہ یہ ہے کہ تو دھوکہ دے رہے ہے خنزیر کا اور کتے کا گوشت، اور تم نے نام دیا ہے بکرے کا گوشت۔ یہ قادیانیوں کا مسئلہ ہے۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو
عیسائی کہتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، نہ کوئی ہندو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، نہ کوئی مجوسی فارسی کہتا ہے، نہ کوئی یہودی کہتا ہے، نہ کوئی سکھ کہتا ہے، اور نہ کوئی عیسائی کہتا ہے۔ یہ بدبخت اور بدمعاش لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ وہی صورت ہے کہ خنزیر کا گوشت بیچ رہے اور کہہ رہے بکرے کا گوشت ہے۔ فرق سمجھ گیا وقت؟ ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ اس بات پر ہے کہ اقلیت ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے مذہبی حیثیت کو تسلیم کرے اور پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے۔ تم تو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کے آئین میں تم کافر ہو، اور تم اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا تو ساری دنیا کے مسلمان کافر ہیں۔ اور صرف کافر نہیں، وہ کہتے کنجریوں کے اولاد ہے اور بدتر ہے، اور پتہ نہیں 50 گالیاں دی ہے۔ تو ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ تم اپنی شناخت لے لو۔ ابھی جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے آخری بات بڑی اچھی کہی کہ اس نے کہا یا تو اپنے آپ کو کافر تسلیم کرو جیسے آئین میں ہے تو تمہیں اقلیتوں کے حقوق مل جائیں۔ اب ہمارے ساتھ وہ متفق ہو گیا۔ ہم کہتے کہ دیکھیں ہماری مسجد ہے، جیسے اس مسجد کی خدمت کرنا، حفاظت کرنا فرض ہے اور مذہب نے تعلیم دی ہے، اسی طرح اگر کوئی کافر ہندو ہے، عیسائی ہے اور یہودی ہے اور وہ ہمارے ملک کے قانون کو تسلیم کرے اور اپنے آپ کو اپنے ڈکلیئر کرے کہ میں یہودی ہوں اور عیسائی ہوں اور فلاں ہوں، تو اس کی عبادتگاہ کی حفاظت بھی اس طرح ضروری ہے جیسے مسجد کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ ہمارا مذہب کہتا ہے۔ یہ جو بدمعاش ہے، ہم ان سے کہتے ہیں تم اپنے آپ کو تسلیم کرو، ہم تمہیں اقلیت مانیں گے، اقلیت کے سارے حقوق تمہیں ملیں گے، تمہاری عبادت گاہ۔ اب تم وہاں کلمہ لکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم اس کو مسجد کہتے ہو، تم ہماری طرح اذان دیتے ہو، تم ہمارے قرآن اٹھا کے اس کا درد دیتے ہو اور اس کا غلط معنی بیان کرتے ہو، قادیانی کو اس کے اندر گھسیڑتے ہو۔ تو یہ ہے، یہ جو شناخت تم ہم سے، تم اپنی شناخت کافروں والی شناخت اختیار کرو سر آنکھوں پہ، یہ بنیادی اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، حفاظت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما